بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے سورہ فلق آج سنایا ہے اور ماشاءاللہ مجموعی طور پہ تو پہلے سے تلاوت بہتر ہوئی ہے، جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی انشاءاللہ آ چکی ہے اور انشاءاللہ اور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور مزید حوصلے سے نوازے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، کچھ غلطیاں ہیں جو میں یہاں پہ نوٹ کرتا ہوں، اور نوٹ کرنے کا اور آپ کو فیڈ بیک دینے کا مقصد کہ جن غلطیوں کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں ان پر آپ توجہ دیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو میں فیڈ بیک دے رہا ہوں آپ کی تلاوت پر، جو اہم چیزیں ہیں، غلطیاں، اس پہ توجہ دلا رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی تلاوت کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں۔ عبدالحد بھائی، آپ نے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، آپ نے بہت خصوصی انداز سے تقریر کی صفت ادا کی۔ چونکہ دو تین بار میں اس کا ذکر کر چکا ہوں تو آپ نے اس کا خیال کیا، ماشاءاللہ یہ ایک اچھی چیز لگی۔ تو میں اچھی چیز جو آتی ہیں ان کا بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تو وہ آپ نے ماشاءاللہ اس کا بہت اچھے انداز سے خیال کیا۔ اور تقریر جیسے ہونی چاہیے، زبان کی کروٹ آپ کی ثنایا کے میں جب لگتی ہے جڑ میں، تو جو آواز آنی چاہیے اسی طریقے سے آپ نے پڑھا اور آواز آئی۔ اور اسی طریقے سے جی میوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جب من شرری پڑھا تو شرری میں را مجھے پر ہوتا محسوس ہوا، شرری ہو گیا، جبکہ شرری ہونا چاہیے باریک۔ تو یہ تھوڑا سا آپ درست کر لیں، اس پہ توجہ دے لیں۔ اور ایک چیز غالباً میں نے آپ لوگوں سے نہیں بتایا کہ من جو اخفا ہو رہا ہے، انشاءاللہ جب ہم صفت پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم اخفا کرتے ہیں تو بعض وقت اخفا ہوتا ہے میں، اور ایک ہوتا ہے میوں، میں اور میوں۔ فرق یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب 7 حروف آ جاتے ہیں، وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ 7 حروف جن کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، جن کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان 7 حروف میں سے آپ کچھ حروف کو تو آپ نکال دیں۔ مثال کے طور پہ خا کو آپ نکال دیں، کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر خا آ جاتا ہے تو غنہ یا اخفا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ غین نکال دیجئے آپ، تو کتنے بچے؟ 5۔ خص ضغط قض۔ باقی جو حروف ہیں 5 حروف مستعلیہ میں سے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، ٹوٹل حروف اخفا 15 ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ تو 15 حروف میں سے یہ 5 حروف آپ کے اگر آتے ہیں نون ساکن کے بعد تو آپ کو اخفا موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ لیکن آپ نے آج جو میوں شر موٹا پڑھا، یہاں پہ موٹا پڑھنے کی جو ہے وہ غلطی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ شین جو ہے حرف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، حرف استفال ہے، اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں شین کو، تو اس لیے اخفا بھی باریک ہوگا۔ تو من شر اس طرح پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ خلق میں خا کو ہم تھوڑا سا ہولڈ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ حرف استعلا ہے خا، تو خلق پڑھیں گے، خلق نہیں۔ ومن شر، یہاں پہ بھی من شر نہیں بلکہ من شر پڑھیں گے، اس طرح۔ تو انشاءاللہ یہ اضافی چیزیں ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اخفا کب موٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، لیکن تلاوت کی آج درستی ہو رہی ہے اور عملی طور سے آپ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا اس کو میں آپ کو بتا دوں۔ حاسد اذا حسد میں مجھے محسوس ہوا کہ سین آپ نے جو نکالی اس کو موٹا کر دیا ہے۔ سین بھی موٹا پڑھا جانے والا حرف نہیں ہے، سین باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو حاسد جب آپ کہیں گے تو صاد کی آواز پیدا ہو جاتی ہے اس میں، تو حاسد اذا حسد، اس طرح ہمیں پڑھنا ہے۔ سیٹی نہیں بجی آپ کی، سین میں جیسے سیٹی بجنی چاہیے اس طرح کی سیٹی جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ اور بجے، یعنی سین واضح انداز میں نکلے۔ شفیق الرحمان بھائی نے شین اور تا بہت پیارا نکالا، ماشاءاللہ بہت واضح اور بہت خوبصورت انداز میں نکالا، اللہم زد فزد۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق جو ہے اس کو پر نہیں کر پائے، را کو پر کرنا، موٹا پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق ہے ایک، برب الفلق، تو کوشش کیجیے کہ را کو پر پڑھیں۔ من میں اخفا جو ہوگا ویسے ہی من میں آپ نے اخفا جو ہے وہ موٹا کیا ہے، انشاءاللہ وہ بات انشاءاللہ آ جائے گی، ابھی میں نے جو بتائی وہی چیز آپ کے لیے بھی۔ حاسد اذا حسد اور فلق، ان میں آپ کوشش کیجئے کہ قلقلہ ہو۔ قلقلہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 5 حروف ہیں جن کے اوپر جب آپ ٹھہریں گے یا ان 5 حروف پہ سکون ہوگا تو آپ ایک آواز میں وائبریشن ہونا چاہیے، آواز میں جنبش پیدا ہونی چاہیے، وقب، حسد، فلق، اس طریقے سے آواز آنی چاہیے۔ اچھا، غاسقن میں قاف کی جگہ غاسقن مجھے محسوس ہوا، غاسقن قاف نکالیے، ومن شر غاسقن۔ اس کے بعد جناب عمیر اللہ صاحب آپ نے بھی سنایا، ماشاءاللہ پہلے سے آپ کی بھی مجموعی طور پہ بہت اچھی تلاوت رہی، البتہ وہ تھوڑی سی جو پہلے کی بھی غلطی آپ کی رہ گئی ہے ابھی تک کہ اعوذ جو ہے وہ پہلے کیا ہو رہا ہے کہ اعوذ ہو رہا ہے، یعنی پہلے حمزہ ہونا چاہیے، حمزہ بالکل واضح، پھر عین کی آواز آنی چاہیے، اعوذ۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اعوذ باللہ میں بھی، اور سورہ فلق کی جو پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق، اس میں بھی مجھے محسوس ہوا۔ تو تھوڑا سا اور سلیقے سے اور ٹھہر کے اگر آپ کوشش کریں گے نکالنے کی تو آپ سے بنے گا انشاءاللہ۔ تو قل اعوذ، اعوذ اس طرح، اور اسی طریقے سے قل اعوذ فلق، قل اعوذ برب الفلق جو آپ نے پڑھا تو برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، اس میں لام پر جو آپ ٹھہر رہے ہیں، جیسے غنہ میں اپنی آواز کو ہم ناک میں رکاتے ہیں، اسی طرح آپ نے لام کے مخرج میں اپنی آواز کو روک لیا، تو برب الفلق نہیں، ہم کو کوئی پڑھنا ہے، برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، جلدی سے ہمیں آپ اپنی آواز کو فوراً منحرف کر دینا ہے۔ اس کے لام کی ایک صفت آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، انحراف کی بھی ایک صفت آتی ہے جی، تو یعنی لام کو ادا کرتے وقت فوراً دوسرے مخرج میں دوسرا جو حرف آ رہا ہے اس میں اپنے آپ کو، اپنی آواز کو فوراً منحرف، منتقل کر دینا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے اللہ وسلمک آپ نے جو ہے قلقلہ آپ سے کہیں بھی نہیں ہو سکا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، قاف پر قلقلہ ہونا چاہیے، با پر قلقلہ ہونا چاہیے، حاسد اذا حسد، دال پر قلقلہ ہونا چاہیے۔ جو میں نے تلاوت کی مشق کے وقت آپ حضرات سے کہا تھا کہ اس سورے کی آخری تمام آیتیں قلقلے پر رک رہی ہیں، تمام آیتوں پر وقف ہمیں قلقلے کے ساتھ کرنا ہے، حروف قلقلہ پر ہماری ہر آیت ختم ہو رہی ہے اس سورے کی، تو کوشش کیجئے کہ قلقلہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے عمران امین صاحب آپ نے جو ہے وہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا باللہ ہو رہا ہے، تو ہی کے بجائے آپ ہی کوشش کیجیے، یعنی چھوٹی ہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا۔ اور نفاثاتی جو ہے وہ نفاثاتی، سا نکالنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، بعض اور ساتھیوں کی طرف سے بھی مجھے محسوس ہوا کہ سا کا جو مخرج، اب چونکہ ہم نے مخرج پڑھا ہے اور سا کا جو مخرج ہے ہمیں اپنے زبان کو، زبان کا جو کنارہ ہے یہاں لگانا ہے، یہ دانتوں کا جو سرا بولتے ہیں، بالکل یہ کارنر یہ والا، تو یہاں پہ ہمیں لگانا ہے زبان کا کنارہ، زبان کی ٹپ نہیں، ایک زبان کی ٹپ ہے یہ اور ایک زبان کا کنارہ ہے یہ، ٹپ سے تھوڑا پہلے اس کو لگانا ہے یہاں، ساتھی، نفاثاتی، نفاثاتی، ہے نا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تو بن جائے گا، نفاساتی نہیں کہیں گے، ساتھ ہی کہیں گے تو پھر وہ سین ہو گیا، تو انشاءاللہ وہ آپ کوشش کریں گے تو وہ آپ سے بن جائے گا۔
اس کے بعد ہمارے الطاف بھائی نے سنایا تو مجھے محسوس ہوا اعوذ باللہ من الشیطان، شے کے بجائے کوشش کیجئے کہ شیطان ہونا چاہیے، شیطان الرجیم۔ اور فلق میں قلقلہ، ہاں دیکھیے اس میں بھی آپ کا قلقلہ مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ آپ سے قلقلہ نہیں ہو سکا ہے، تو آپ قلقلہ کیجئے۔ شرری جو ہے وہ جلدی پڑھنا ہے، شرری تھوڑا سا یا لگ جا رہا ہے اس میں، تو یا نہیں لگنا ہے، اس میں مد نہیں لگنا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، تو شرری نہیں پڑھنا ہے، شَرِّ غَاسِقٍ جلدی پڑھنا ہے۔ اور خلق جو ہے نا، جیسے کہ میں نے ابھی کسی اور کو بتایا کہ خلق خا نکالتے وقت ہمیں الگ بہت اندر سے نکالنا ہے، اور اس خا کے اندر ایک صفت جو میں نے آپ کو بتایا کہ استعلا کی صفت ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور موٹا کیسے ہم پڑھیں گے؟ جبکہ ہماری زبان کی جو جڑ ہے، روٹ ہے، وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے، خلق خلق، اس طرح۔ تو جتنا ہم اندر سے نکالیں گے اس حرف کو، ہماری زبان جو ہے وہ اس کے اندر موٹاپا پیدا ہوگا، خلق، اس طریقے سے۔ اور قلقلہ جو ہے وہ آپ نے بھی نہیں کیا، جو میں نے نہیں سنا، بلکہ اگر میں اس کو احتیاط سے میں کہوں تو میں نے نہیں سنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قلقلہ ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو مجھے بہرحال قلقلہ محسوس نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حسد میں حشد ہو گیا ہے، حشد، تو میں نے آپ کو ٹوکا بھی تھا، تو انشاءاللہ اس پہ آپ مزید کوشش کریں گے تو وہ حسد آپ اس کو کنٹینیو کریں اور پڑھیں۔ ذیشان صاحب آپ نے جو ہے وہ رجیم بسم اللہ میں نے آپ کو ٹوک دیا، اس پہ آپ کوشش کریں۔ اور فلق میں فلقوں میں جو ہے وہ فلق مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ قل اعوذ برب الفلق، یعنی قاف کی جگہ خا محسوس ہوا۔ اذا جو ہے وہ اذا جہاں سے ثا نکلتا ہے وہیں سے ذال بھی نکلتا ہے، طرف اللسان یعنی زبان کا کنارہ اور دانتوں کا ثنایا کا سرا، تو جب وہاں پہ آپ لگائیں گے تو ذال پڑھیں گے، ذال۔ اذا شر النفاثاتی کو آپ نے، میں نے جب آپ کو دوبارہ بھی پڑھوایا تو بھی آپ نے شرری نفاثاتی پڑھا، تو شرری نفاثاتی نہیں بلکہ را کو نون میں ملا کر پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غنہ بھی کریں گے، شَرِّ النفاثاتی، اس طرح پڑھیں گے۔ نفاثاتی ہو رہا ہے، یعنی تا کے بعد یا لگ رہا ہے، تو ہمیں اس کو بھی درست کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ وَمِن شَرِّ النفاثات فِي العقد، نفاثات فی العقد، ہے نا؟ شیخ یہ اس میں سوری جی شیخ، یہ نفاثاتی، یہ فا اور سا کو بھی تھوڑا کھینچنا پڑے گا نا؟ فا نہیں، کو بھی ضرورت نہیں، کھینچیں گے کیونکہ فا ہاں اور فا، سا دونوں بھی، کیونکہ کھڑی زبر ہے نا دونوں پر۔ جی کھڑی زبر ہے اور اس کو دو حرکت کے برابر کھینچنا ضروری ہے۔ جی، نفاثاتی پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، نفاثا، دونوں بھی، سا کو بھی اور فا کو بھی۔ جی، نفاثات فی العقد، اور عقد میں مجھے محسوس عقاد ہو گیا، یعنی قاف کے پر تھوڑا سا مد لگ گیا، کھنچ گیا، تو ہمیں اس کا بھی بہرحال خیال کرنا ہے۔ تو آپ تمام نے بہرحال بھائیوں نے یہاں پہ تلاوت سنائی، انشاءاللہ ہم سورہ کی مشق کریں گے، سورۃ الاخلاص۔ اور آپ مجھے مشورہ دیجئے، آپ تمام لوگ، کہ سورۃ الاخلاص اکیلے مشق کریں گے یا دونوں ساتھ؟ آج میرا پروگرام یہ تھا کہ سورۃ الاخلاص اور مسد ایک ساتھ پڑھیں، دو سورتیں پڑھیں، تو کیا بہتر رہے گا؟ ایک سورہ پڑھیں سورۃ الاخلاص یا دونوں سورتیں پڑھیں؟ دونوں ماشاءاللہ بہتر دونوں صورت پڑھیں، دونوں سورتیں پڑھ لیتے ہیں، چونکہ بہت چھوٹی 1.5 لائن کی سورہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے